رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے جب گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک خصوصی دعا ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، تو ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کے شفاعت کے لیے بچا کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت پر ادا کی ہوئی نماز اللہ تعالیٰ کو سب کاموں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز ناپسندیدہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی آوازوں سے قرآن کو حسین بناؤ کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی منہ کی بدبو کی وجہ سے فرشتے اس سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت سے نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک لوگوں میں زیادہ بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے امن میں نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں انتقال کی کہ اس سے اس کا شوہر راضی تھا وہ جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی بہترین چیز نیک عورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
یتیم بچوں کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں زیادہ تر لوگ تقوی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جائیں گے، اور جہنم میں زیادہ تر لوگ زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کتا یا جاندار کی تصویر ہوتی ہے اس میں فرشتے نہیں جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خود کو جہنم سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کے ٹکڑے سے ہی، اور اگر وہ بھی نہ ہو پائے تو اچھی بات ہی کے ذریعے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑے بھر کی جگہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے سب سے بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال و دولت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص ناپسند کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بھی ناپسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا اپنا مال وہی ہے جو اس نے اپنی موت سے پہلے اپنے لیے آگے بھیجا، اور جو چھوڑ کر مرا وہ تو اس کے وارثوں کا ہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ عمل تھا جس کو انسان ہمیشہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی ایسے شخص کو دیکھے جو شکل و صورت اور مال و دولت میں بڑھ کر ہو تو اسے اپنے سے کم درجہ والے لوگوں کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت تم سے تمہارے جوتوں کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اسی طرح سے دوزخ بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ بچے جننے والی، محبت کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو، کیونکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی بیوہ عورت کی تعزیت کی، اسے تسلی دیا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چادر عطا فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو۔ نمبر 1 نماز جب اس کا وقت ہو جائے۔ نمبر 2 جنازہ جب حاضر ہو جائے۔ نمبر 3 کنواری لڑکی کی شادی جب کوئی مناسب رشتہ مل جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی جان اس کے قرض میں گھرا رہتا ہے جب تک کہ اس کی طرف سے ادا نہ کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے پیچھے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے آگے دیکھتا ہوں، اور مجھ پر تمہارے دل کے اندر چھپے خشوع و خضوع بھی پوشیدہ نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، قسم با خدا اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرے گا تب بھی ان کے ایک مد صدقہ کے برابر نہ ہوگا، بلکہ ان کے آدھے مد کے برابر بھی نہ پہنچے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو کچھ کھانے یا پینے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا گیا ہو اور مسکینوں کو چھوڑ دیا گیا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود غصہ کو پی گیا تو قیامت کے دن اللہ اسے اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بہت زیادہ تعریف کرنے والے شخص سے ملو تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو۔